بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. عزیز طلباء کرام، سبق نمبر 289، سورۃ النساء، آیت نمبر 15۔ سورہ نساء کا پہلا حصہ جس میں اصلاح معاشرہ کے اصول اور قوانین کا بیان چل رہا ہے، اور یہاں سے پہلے تقریباً 8 قوانین کا ذکر ہوا اصلاح معاشرے کے لیے۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، یہ قانون نمبر 9 ہے، جس کا حاصل اور مقصد ازالۃ الفحشاء عن النساء، عورتوں سے فحشاء بدکاری کو دور کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو سزا دی جائے فحشاء کی صورت میں، اور ان کو قید کیا جائے گھروں کے اندر، تاکہ بدکاری اور بدنامی ان سے دور رہے اور وہ پاک صاف رہیں۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پہلے عورتوں کے حقوق بیان ہوئے میراث میں کہ ان کو حصہ دیا جائے، تو احسانات کا ذکر تھا۔ اب یہ بیان کیا جا رہا کہ احسانات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت بدکاری کرے اور زنا اور برا کام کرے، بلکہ اگر بدکاری کی تو سزا ملے گی۔ اور اسی طرح اشارہ ہے اس بات کی طرف، جب پہلے احسانات کا ذکر ہوا تو ان احسانات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اوپر حدود نافذ نہیں کی جائے گی، یعنی حد جاری نہیں ہوگی بصورت بدکاری۔ ہاں، منع یہ ہے کہ احسانات بھی ہے، لیکن اگر یہ بدکاری کرتی ہے تو ایسا کوئی نہ کہے کہ یہ کمزور مخلوق ہے، چلو کوئی بات نہیں، اس پر حد نہ جاری کی جائے، بلکہ حدود جاری کی جائیں گی۔ اس لیے واللاتی میں وہ ذکر کیا ہے عاطفہ، کہ اس مضمون کا ماقبل مضمون کے ساتھ ربط ہے۔ واللاتی وہ عورتیں یاتین جو آتی الفاحشہ، بدکاری بھی حیائی کو، مراد فاحشہ سے زنا ہے، اور فاحشہ ہر اس قبیح یعنی برے قول کو یا فعل کو یا عمل کو کہتے ہیں جس میں حدود شریعت سے تجاوز ہو، چاہے وہ بات ہے، چاہے وہ کام ہے، چاہے وہ عمل ہے، لیکن مراد یہاں پر زنا ہے۔ من نسائکم سے مراد بیویاں ہیں، کہ جو بدکاری کرے تمہاری بیویوں میں سے کوئی ایک، تو فاستشہدوا علیہن، گواہ قائم کرو ان کے اوپر 4 منکم، تم میں سے 4 مرد۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ 4 منکم میں 4 مرد کا ذکر ہے، تو 4 تو 4 ہے، منکم تم میں سے۔ تو کسی جج نے دوسرے جج سے پوچھا کہ یہ شہادت علی الزنا میں 4 مردوں کا ذکر کہاں ہے؟ تو دوسرا جج جو ہے وہ کوئی عالم پڑھا تھا، قرآن و حدیث کا عالم تھا، اس نے کہا کہ 4 یہ تمیز ہے، اور 4 یہ عدد ہے۔ عدد جب مؤنث ہو تو اس کی تمیز مذکر ہوتی ہے، قانونی ہے، جیسے کہ ثلاثۃ رجال میں ثلاثۃ اس میں عدد جو ہے یہ مؤنث ہے، تو رجال تمیز مذکر ہے، اور اگر تمیز مؤنث ہو تو عدد پھر مذکر لایا جاتا ہے، جیسے کہ ثلاث نسوۃ۔ تو یہ 4 کو عدد کو مؤنث لانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر اس کی جو تمیز ہے وہ مذکر ہے، 4 رجال ہے۔ دوسری دلیل منکم کا لفظ ہے، کیونکہ منکم رجال کے لیے آتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو اس وجہ سے 4 مرد جو ہے یہ گواہ بنیں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر انہوں نے گواہی دے دی تو فَامْسِكُوهُنَّ، روکو ان عورتوں کو، فی البیوت، گھروں کے اندر، مراد خاوند کا گھر ہے، حتیٰ غایت یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، پورا لے لے ان کو موت۔ توفی معنی یہ ہے کہ پورا لے لینا، معنی یہ کہ ان پر موت آ گئی تو بس مر جائیں گی، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بنا دے گا کوئی راستہ۔ تو اس کے بعد سورہ نور نازل حدیث ہے کہ ابو داؤد اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قد جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ کھول دیا، وہ حد آ گئی ہے کہ غیر محسن جو ہے غیر شادی شدہ اس کو 80 کوڑے ہیں، اور شادی شدوں کو وہ رجم کیا جائے گا، اگرچہ وہ رجم احادیث سے ثابت ہے اور قرآن کی ایک آیت سے بھی ثابت ہے، وہ مطلوع نہیں، غیر مطلوع ہے۔
الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما، کہ بوڑھا اور بوڑھی زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے۔ تو فامسکوہن فی البیوت کا جو قانون ہے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ گھر میں ان کو جو بند کیا جائے گا، یا یہ بطور سزا ہے، فامسکوہن فی البیوت یہ بطور سزا ہے، اور یا یہ ہے کہ فامسکوہن فی البیوت بطور سزا نہیں ہے، ویسے تدبیری حکم ہے کہ قاضی کے نزدیک اس میں جو ہے یہ تدبیر کے طور پر اس کو روکا رکھا جائے گھر کے اندر، ہاں اس کے گواہوں کا تصفیہ کیا جائے، اور گواہوں کی تزکیہ اور صفائی کے بعد پھر اس کے لیے حد جاری ہو تو اس پر حد جاری کی جائے، ورنہ حد گواہ کی گواہی سچی ثابت نہ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو متقدمین کے نزدیک یہ منسوخ ہے سورہ نور کی آیت کی وجہ سے، لیکن یہ اس وقت منسوخ ہوگا فامسکوہن فی البیوت جبکہ بطور سزا ہو تو منسوخ ہے، لیکن یہاں بطور تدبیر کے ہے کہ آزادی کی وجہ سے خرابی آئی ہے، عورتیں باہر گھومتی اور آزاد ہے، تو اس وجہ سے ان کو گھروں کے اندر بند کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ گواہوں کا تزکیہ کیا جائے، گواہوں کی صفائی کے لیے ان کو گھروں میں روکیں، اور جب کیونکہ کم از کم مہینہ تو لگے گا گواہوں کی تزکیہ اور صفائی کے اوپر، یا 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں زیادہ وقت، تو اس وقت تک ان کو گھروں میں روکا جائے اور گواہ کی صفائی ہو جائے، پھر ان کے اوپر سزا جاری کی جائے گی۔ واللذان وہ مرد اور عورت یاتیانہا جو فحشی کرتے ہیں بے حیائی زنا، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو سزا دے دو۔ یہاں واللذان سے مرد مراد ہے اور عورت مراد ہے، اور دونوں کو اللذان مذکر کا صیغہ جو کہا گیا یہ تغلیباً کہا ہے، یعنی مرد کو غلبہ دیا عورت کے اوپر، تو واللذان وہ مرد عورت یاتیانہا جو فحاشی اور بدکاری کی طرف آئیں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو سزا دے دو، مانا برا بلا کہو، مراد اس سے گالی گلوچ ہے۔ یہاں سدی اور قتادہ سے نقل ہے کہ یہ جو یہاں مرد اور عورت مراد ہے لیکن غیر شادی شدہ ہے، اگر غیر شادی شدہ کرے تو ان کو برا بلا کہنا ہے اور ان کو سزا دینی ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا اگر وہ دونوں توبہ کرتے ہیں یا اصلاح کرتے ہیں تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ان کو برا بلا کہنے سے اعراض کرو۔ یہ گویا کہ ان کو پہلے برا بلا کہا جائے گا، پھر ان پر کوڑے اور جو سزا ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اور حضرت ماعز اور غامدیہ کے اوپر جو سزا تھی تو اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو برا بلا کہا تھا، تو گویا کہ صحابہ کا اس پر عمل بھی رہا ہے۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ واللذان یاتیان منکم فآذوہما، یہ تفسیر دوسرا مجاہد سے نقل ہے کہ غیر شادی شدہ مرد عورت، یعنی گویا کہ پہلی صورت کے ساتھ یہ واللذان یاتیانہا کہ 2 حکم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت زنا کریں بدکاری کریں تو ان کو سزا ہے، اور دوسرا حکم ان کے لیے یہ ہے کہ واللذان یاتیانہا سے مراد وہی عورت اور مرد ہے جو پہلی آیت کے اندر ہے۔ تو اس صورت میں فآذوہما ان 2 کو برا بلا کہا جائے، یعنی 2 سزا ہوگی، ایک تو او یجعل اللہ لہن سبیلا کہ ان کے لیے رجم کیا جائے گا، رجم گھروں میں ان کو روکا رکھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے راستہ کر دے، یعنی ان کو رجم کیا جائے گا، لیکن رجم کرنے سے پہلے ان کو برا بلا بھی کہا جائے گا، جیسے کہ حضرت خالد نے کیا ہے ماعز اور اسلمی کو، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو برا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ اگر پورے مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ سدی اور قتادہ کا قول ہے کہ یہ حکم ثانی جو ہے اسی مرد اور عورت کے لیے جس کے لیے پہلی آیت میں جو حکم ہے یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ دوسرا قول ہے مجاہد سے نقل ہے کہ واللذان یاتیانہا سے مرد عورت جو غیر شادی شدہ ہے وہ مراد ہے، تو فآذوہما ان کو برا بلا کہنا ہے، وہ پہلا والا حکم شادی شدوں کے لیے۔ یہ تفسیر ثانی مجاہد سے نقل ہے۔ تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ لواطت کے بارے میں ہے، تو واللذان وہ مرد 2 مرد یاتیانہا جو بدکاری کرتے ہیں لواطت کی طرف آتے ہیں منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان کو تکلیف دے دو، یعنی برا بلا کہو۔ اس میں پھر مختلف سزا ہے کہ کوئی کہتا ہے دیوار کے نیچے بٹھا کر اوپر دیوار گرا دی جائے، اور کوئی کہتا ہے کہ پہاڑ پر لے جا کر اس کو نیچے گرا دیا جائے، اور لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آگ میں جلا کر ان دونوں کو آگ میں ڈالا جائے اور آگ میں جلا دیا جائے، ان کی سزا یہ ہے۔
فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ توبہ کر جائیں یعنی قبل الحد، حد سے پہلے، اور اپنی اصلاح کر دے تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ان دونوں سے اعراض کرو۔ تو ان اللہ کان تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ سے توبہ کے قبولیت کے شرائط باعتبار وقت کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ کس وقت میں توبہ قبول ہوتی ہے اور کس وقت میں توبہ قبول نہیں ہے۔ تو انما التوبۃ، بے شک توبہ، المقبولۃ، جو قبول کی جائے گی، علی اللہ، یہ اعلیٰ بمعنی عندک یعنی عند اللہ، لیکن ویسے علی الاعلیٰ ذکر کیا ہے بطور تفضل کے کہ اللہ تعالیٰ پر حق کی واجبہ تو نہیں ہے لیکن تفضلاً کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ توبہ کی قبولیت کو لازم قرار دیا۔ تو توبہ مقبول عند اللہ، اللہ کے ہاں، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو برائی کرتے ہیں، بجہالت، ناسمجھی کی وجہ سے، ثم یتوبون، پھر توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب زمانے میں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ ان کی مہربانی کرے گا ان کے اوپر، اور کان اللہ علیما حکیما، اللہ جانتا اور حکمتوں والا ہے۔ یعملون السوء سے مراد یہ کہ بدکاری کریں، برائی کریں۔ تو بحقی میں مجاہد سے نقل ہے کہ جہالت کا معنی کل من یعمل بالسوء فهو جاہل، ہر وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو وہ جاہل ہے۔ جاہل اس لیے ہے کہ یہ قید احترازی نہیں کہ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتہ نہ ہو تو وہ کرے تو اس کو یہ سزا ہے، جس کو پتہ ہو تو یہ نہیں۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی جو سزا ہے وہ اس کے تفصیلی سزا جو آگے اور جو جہنم ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اور عاقبت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، اگرچہ اس کو اتنا معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ بری بات، تو جہالت کا یہ معنی ہوگا۔ ثم یتوبون من قریب، قریب سے مراد فی حالت صحت ہے، قبل الموت، کہ صحت کی حالت میں توبہ کرے موت سے پہلے تو یہ توبہ من قریب ہوگی، کیونکہ بادل جو غرغرے کا وقت ہے اور قیامت کے دن ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ فی حالت صحت قبل الموت حضرت قتادہ سے نقل ہے۔ ولیست التوبۃ، اب اس توبہ کا ذکر ہے جو قبول نہیں ہے، جو کہ مانا وقت گزر چکا ہے۔ ولیست التوبۃ، اور توبہ قبول نہیں کی جائے گی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو کرتے ہیں برائیاں اور انہوں نے ابھی تک توبہ کی نہیں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے۔ حضور موت سے معنی یہ کہ یقین آ جائے موت پر اور اسباب موت قریب آ جائے۔ تو قال کہتا ہے، قال انی تبت الآن، یہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں الآن، ابھی۔ یہ الآن اس آدمی کا مقولہ نہیں ہے کہ یہ آدمی کہتا ہے میں ابھی توبہ کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی حکایت اور نقل کیا ہے کہ وہ پھر بعد میں اس وقت وہ بندہ یوں کہتا ہے کہ انی تبت، میں توبہ کرتا ہوں الآن۔ تو اب اس کی غرغرے کے وقت جب کہ سانس نکل رہا ہو تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا الآن کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں جب ان کا سانس نکل رہی تھی۔ وللذین، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہ ہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہے، یعنی مر گئے اور قیامت پہ پھر دوبارہ جب زندہ ہوئے تو اس کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے سورہ سجدہ کے اندر ہے، ربنا ارجعنا نعمل صالحا انا مومنون، کہ اللہ ہمیں دوبارہ واپس کیجئے اور ہم نیک عمل کریں گے اور ہم سچے ہوں گے، فاصدق واکن من الصالحین۔ تو یہ توبہ قبول قیامت کے دن بھی نہیں ہوگی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے تیار کیا ہے ہم نے دردناک عذاب۔